علامہ طاہر اشرفی صاحب، اس ماہ مبارک میں جس طریقے سے بربریت افغانستان کی طرف سے ہو رہی ہے، ان کے دہشت گردی کے نیٹ ورک وہاں پہ جس طریقے سے در اندازی کر رہے ہیں، کیا کہیے گا آپ؟ کیا اسلام کی روح سے کس طریقے سے آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمل ان کا کسی بھی طریقے سے اس زمرے میں آتا ہے، قابل مذمت ہے؟ کس طرح اس کو ڈیفائن کیا جائے جس بربریت کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، ایک بات بہت واضح ہے کہ یہ وحشی اور درندے ہیں، ان کا اسلام سے یا ان کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بالخصوص یہ جو ایف سی کے جوانوں کو جلایا گیا ہے اور آج بھی جو واقعات ہوئے ہیں، اس سے چیزیں بہت واضح انداز میں سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان کو بھی سمجھ آ رہی ہیں اور دنیا بھی اس کو دیکھ رہی ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ ادارے عالمی جو پاکستان کے اندر بے گناہوں کے قتل پر تو خاموش رہتے ہیں، اور لیکن اگر افغانستان میں دہشت گردوں کو نشانہ بنایا جائے تو ان کو فوراً انسانیت یاد آ جاتی ہے۔ میرا آج سوال یہ ہے کہ ان کا کیا تعلق ہے جو بے گناہ بچوں کو اسکولوں میں شہید کریں، جو نمازیوں کو مسجدوں میں شہید کریں، جو ہمارے سلامتی کے اداروں کے اوپر حملہ آور ہوں، جو بے گناہ شہریوں کو جو ہے وہ شادیوں کی تقریبات میں جو ہے وہ حملہ ان پر خودکش حملے کریں۔ تو یہ نہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ انسانیت سے کوئی تعلق ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ان کی سرپرستی اور ان کی جو سہولت کاری افغانستان سے ہو رہی ہے، تو میں نے پاکستان علماء کونسل کی طرف سے آج ہم نے افغانستان کے جو سربراہ ہیں ملا ہیبت اللہ صاحب، افغان عبوری حکومت کے، ان کو کہا ہے کہ آپ آئیے، آپ دنیا اسلام کے 10 15 20 علماء کے نام دیجئے اور بیٹھیے کہ کیا یہ جو کچھ آپ کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، یہ جن کو آپ نے پناہیں دی ہوئی ہیں، وہ پاکستان کے اندر بے گناہ مسلمانوں کو رمضان جیسے مقدس مہینے میں قتل عام جن کا کر رہے ہیں، کیا یہ شریعت کے مطابق ہے، کیا یہ اسلام کے مطابق ہے؟ اور پھر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ ہندوستان اور پاکستان اور اسلام دشمن قوتوں کا جو ایک اتحاد ہے، جو اب اسرائیل اور ہندوستان کے اتحاد میں بدل رہا ہے، اور اس کی پشت پناہی جو ہے یہ ان خوارج کی وہ سارے گروہ اور حکومتیں کر رہی ہیں۔ تو پاکستان کی قوم کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ ہم نے 1978 سے اب تک ان کو پالا ہے، ان کی خدمت کی ہے، لیکن اس احسان کا بدلہ ہمیں یہ مل رہا ہے کہ نہ ہماری شادیاں محفوظ، نہ ہمارے اسکول محفوظ، نہ ہماری مسجدیں محفوظ، نہ ہمارے سلامتی کے ادارے محفوظ۔ اور جب تک ہم کلیئر ہو کے یہ جو پاکستان کے اندر بھی ان کے سہولت کار ہے، جو اف اینڈ بٹ کرتے ہیں، جو ان کے لیے راستے تلاش کرتے ہیں، میرا آج ان سے بھی سوال ہے کہ کیا شریعت اسلامیہ نے منع نہیں کیا ہے کہ انسانوں کی لاشوں کو نہ جلایا جائے؟ قرآن نے جو تعظیم دی ہے، اسلام نے جو تعظیم دی ہے انسانوں کو، کیا یہ جو کچھ کوہاٹ میں ہوا ہے یا بنو میں ہوا ہے یا ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوا ہے یا اسلام آباد میں ہوا ہے، کیا اس کی اجازت کوئی دین دیتا ہے یا کوئی اس کی اجازت انسانیت دیتی ہے؟ یہاں اب بھی اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ بہت جو ہے اسلام کے یا پاکستانیوں کے خیرخواہ ہیں، تو وہ پاکستانی پاسپورٹ چھوڑے اور افغانستان چلا جائے۔ یہ ایک جنگ ہے جو عالم کفر کی سرپرستی میں افغانستان سہولت کار بن کر فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان نے پاکستان پر مسلط کی ہے، اور اگر اس جنگ کو جنگ سمجھ کے نہیں لڑا جائے گا اور پھر کوئی راستہ اف اینڈ بٹ کے ساتھ نکالنے کی کوشش کی جائے گی، اور ان کے جو پاکستان کے اندر سہولت کار ہیں یا باہر سہولت کار ہیں وہ ایک بار پھر پاکستان کو نئے امتحان میں ڈالنا چاہیں گے، تو پھر اس خطے میں امن کبھی نہیں آ سکے گا۔ کتنی اور لاشیں ہم نے اٹھانی ہیں، کتنے اور لوگ، 2000 سے زیادہ صرف نمازی شہید کیے ہیں ان ظالموں نے، اور اب یہ ہمارے سلامتی کے اداروں پہ جو وہاں لوکل لوگ ہیں ان غریبوں کے اوپر جو حملہ کر کے ان کی لاشوں تک کو جلا دیا، تو یہ کون سی انسانیت ہے یا اسلام ہے؟ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات بڑے واضح ہیں کہ جہاں بھی یہ مل جائیں ان کو قتل کرو، اور ان کو جو ہے یہ ان کا یہی حکم ہے شریعت کے اندر، اور کوئی حکم نہیں ہے۔ کب تک ہم یہ خون بہتا دیکھتے رہے؟ 78 سے شروع ہوا ہے سلسلہ آج تک، اور میں افغان قیادت سے بھی کہنا، افغانستان کے مفکرین سے کہنا چاہتا ہوں، علماء سے کہنا چاہتا ہوں، دانشوروں سے، سیاسی قائدین سے، کہ وہ یہ دیکھیں یہ خون کی ہولی کب تک انہوں نے کرنی ہے، اور ہمیں یہ مت سنائیں کہ فلاں کو ہم نے فتح کیا، فلاں نے کیا۔
جب پاکستان بالکل۔ تمہاری پناہ گاہ تھا تو تم نے سب سے لڑ لیا، جب پاکستان کے خلاف تم لڑنے آؤ گے تو ہم دیکھیں گے تمہیں پناہ کون دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ تھے۔